جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ دیکھا کتنے جلدی بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، بلکہ اب اس کی مزید باتیں بھی آ رہی ہیں سامنے۔ انقلاب جو اتنا مختصر ترین انقلاب اور پھر اس کا رزلٹ ابھی جناب وہ بنگلہ دیش سے خبر آئی ہے کہ ابھی آج سے ہی اس کا کرفیو بھی اٹھا لیا جائے گا اور سارے ماحول کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ اور اسٹوڈنٹ نے کیا کہا ہے؟ اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کا یہ نہیں مانتے کرفیو اور عبوری حکومت کیسی ہو، وہ ہم بتائیں گے۔ ان کے اسٹوڈنٹ کے ایک نمائندے ہیں ناہید اسلام، اس نے کہا جی ہم بتائیں گے کہ کون سا نظام ہونا چاہیے، کون کون حکومت میں ہونا چاہیے اور سارا۔ اور ایک اور بات جو پتہ لگی ہے وہ یہ کہ جناب اس میں انہوں نے اس کو حسینہ واجد کی جو مخالف تھی خالدہ ضیاء، جی جنرل ضیاء کی بیٹی، اس کو اس نے 2018 سے اس کو انڈر کیا ہوا تھا اور وہ 6 سال سے قید میں تھی، تو اس کو انہوں نے بھی صدر نے فوری طور پہ رہائی کا وہ پروگرام بتا دیا ہے اور اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نیشنل پارٹی کی سب سے بڑی رہنما تھی۔ تو دوسرا یہ انہوں نے یہی بتایا کہ یہ انڈیا کے بالکل قریب ہو گئی تھی، اور آج انڈیا کے جھنڈے بھی کل جلائے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، انڈیا کے جھنڈے بھی جلائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال پاکستان یہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی بنگلہ دیش میں استحکام چاہتے ہیں، مضبوطی چاہتے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی لمبا کھیل جو ہے نا وہ بنے۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تو وہاں انہوں نے سارا کچھ وہ نارمل بتا رہے ہیں کہ جی نارمل ہو رہا ہے، اور اتنی جلدی ایک نارملٹی آ جائے اور اتنی جلدی انقلاب آئے، میرا حال ہے یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں بنگلہ دیش والے نا، ریکارڈ بنا رہے ہیں کہ فوری طور پہ انقلاب، اور دیکھیں 45 منٹ بھی آرمی نے نہیں دیے۔ عمران خان صاحب نوٹ کرو، آپ کے بندے بڑے وہ ہو رہے ہیں، آپ کو بھی 45 منٹ بھی نہیں ملنے۔ جب آپ کا فائنل فیصلہ ہو جانا ہے نا، 45 منٹ بھی نہیں ملنے۔ آج پھر امین گنڈا پوری کا یہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے، ادھر ان کی پھر جو ہے نا وہ مایوسیت اور وہ چھلک رہی تھی سارے لیڈروں میں۔ ایک تو آپ کے پارٹی کے اندر ہی سارا کچھ ہو گیا ہے، اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے نا اسلام آباد میں جلسہ کروں گا، بہتر ہے کہ جناب ہمیں F9 میں جگہ دے دی جائے، ترنول میں جگہ دے دی جائے، سری نگر روڈ پہ جگہ دے دی جائے، اگر نہ دی گئی تو پھر جناب میں ڈی چوک میں جلسہ کروں گا۔ آؤ آ کے تو دکھاؤ ڈی چوک میں، اور بھائی ابھی تو تیری قسمت کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ کسی دن ایسے ہی آخری 15 منٹ میں پتہ چلنا ہے کہ 45 منٹ دیے گئے ہیں کہ جناب آ کے لکھ کے معافی دو گنڈا پوری صاحب، ورنہ وہاں گورنر راج لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہوگا۔ ابھی 1-2 تقریریں، او عمران خان معاف کر دے گا، علی محمد نے کہا ہے کہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا؟ وہ تو الٹا لیٹا پڑا ہے کہ میرے ساتھ آ کے جناب تو صلح کرو۔ وہ الٹا لیٹ گیا ہے بالکل، وہ اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی تھوڑا سا اب اس میں کرے۔ فریج مانگ رہا ہے، فریج کے بڑے قصے چل رہے ہیں جی کہ ساری گیم ہی فریج دی سی۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا جی جتنے عمران خان نے بیان دیے ہیں نا کہ جی میرے نال صلح کرو، نمائندہ بناؤ، فوج اپنا نمائندہ بنے، بہنوں کو بنایا، یہ وہ سارا، کہندا جی اصل رول ہی فریج دا ہی سی، انہوں فریج ہی دے دیو۔ اچھا جی، فریج کا کیا رول ہے؟ وہ کہتے ہیں نا جی کوئی بندے دا کوئی دھوتی چوری ہو گئی میلے دے وچ، تو انہیں کہا جی یہ میلہ لگا ہی اسے واسطے سی کہ میری دھوتی چوری ہوئے، میری دھوتی چوری ہون واسطے ہی میلہ لگا سی۔ اے دھوتی جڑی سر تے رکھ دینا، اتنے کندھے تے رکھ دینا، وہ تھلے والی دھوتی نہ سمجھ لینا۔ اچھا جی، اب انہوں نے یہ پھر دوبارہ کہا ہے، یہ دے رہے ہیں ان کو سب کو یہی طفل تسلیاں دے رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان اگلے ہفتے آ رہا ہے، اس سے اگلے ہفتے آ رہا ہے، اگلے مہینے آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔
कोई ना उसने बाहर आना है ना वो आ सकता है। हाँ, ये अपनी हुकूमत का ख्याल करें। ये जो मैंने इनको शहबाज हुकूमत को ये बताया हुआ है ना कि अगर ये इनकलाबी कदम नहीं ना उठाएंगे तो फिर ये होगा। मैं बार बार इनको कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी के साथ ये मिल के मुज़ाकरात करें और उनकी बात मानें। IPPs के जो उनके अपने उसमें आ रहे हैं उनसे पैसे वापस लें। उनसे पैसे वापस लें कि भाई ये आप किस तरीके से जो है ना वो कर रहे हैं। उनसे पैसे वापस लें IPPs कंपनियों से कि आपने लूटा है, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तानियों को लूटा है, पाकिस्तानी होते हुए। तो ये मैंने कहा था ना कि ये IPPs के नुमाइंदे शहबाज शरीफ को मिले हैं कि हुण की करिए। अब शहबाज शरीफ साहब या अपनी हुकूमत बचा लो या IPPs के नुमाइंदों को बचा लो। इनको सामने लाएं, चोरों को पकड़े और इनको गिरफ्तारियां डालें इनकी। मेरे ख्याल है अवाम अब यही मुतालबा करें। और जो जमात इस्लामी के बिलों के हवाले से सारा कुछ है उसकी हम उसकी हिमायत कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल जमात इस्लामी ने ठीक मौक़िफ़ बनाया है और हम उसके इस हवाले से उसके साथ ही हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनाब अली आप को ये वाली वीडियो पसंद होगी। अभी ये जो हफ़्ता शुरू हुआ है तो इसमें बड़े अहम केस हैं और हम समझते हैं कि इस फौरी तौर पे इन केसों का भी हवाला दिया जाए। इमरान खान के छूटने का कोई इम्कान नहीं है। 80 साल तक वो नहीं छूट सकता। ठीक है, 80 साल तक। हाँ जी, उसके बाद फिर वो खुद ही, हाँ ये हो सकता है कि बिल्कुल ही वो कहे जी कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और सारा कुछ करता हूँ और शेर अफजल मरवत को ही बना दो, पार्टी का चेयरमैन बना दो और ये सारी गेम जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। और शहबाज शरीफ साहब को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।